السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ورڈز میں ڈیزی سیریز کے لیسن نمبر 27 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے لیسن میں ہم کچھ مزید حروف کے بارے میں پڑھتے ہیں جو قرآن پاک میں بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا حرف ہے ثم۔ اس کے معنی ہوتے ہیں پھر۔ اس سے پہلے ایک بات ہوتی ہے، ایک جملہ ہوتا ہے یا ایک آیت ہوتی ہے اور پھر ثم کا لفظ لایا جاتا ہے، یعنی پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا۔ اس میں ایک ترتیب ہوتی ہے، یعنی ثم کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں ترتیب ہوتی ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پس اس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو ثم کے معنی پھر ہوتے ہیں اور اس میں ایک ترتیب ہوتی ہے کہ پہلے یہ کام ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ظالموں سے۔ اور ایک حرف ہمارے پاس ہے واو، واو پر زبر وا۔ اس کے عام طور پر تو معنی ہوتے ہیں اور حرف عطف ہے، دو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ، اور آخرت پر۔ وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ تم ملاؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ اس کے علاوہ واو کے اور معنی ہوتے ہیں حالانکہ۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا۔ قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین، ہرگز نہیں بلکہ تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر محافظ ہیں فرشتے۔ اور واو کے ایک اور معنی ہوتے ہیں قسم کے، یہ قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو واو قسمیہ کہا جاتا ہے۔ والعصر، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد اسم کے نیچے زیر ہوگا۔ والعصری والشمسی واللیلی والنہاری والسمائی والتینی، سب کے نیچے زیر ہوگا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں قسم ہے، جس چیز کی قسم کھائی جائے اس کے بعد پھر وہ اسم استعمال ہوتا ہے۔ والعصری، عصر کی قسم، زمانے کی قسم۔ واللیلی، رات کی قسم۔ تو حرف وا کے تین معنی ہوتے ہیں، اور حالانکہ اور قسم۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس حرف ہے لام زبر لا، یعنی زبر والا لام۔ اس کے معنی یقیناً ہوتے ہیں۔ یہ اسم فعل اور حرف تینوں سے پہلے استعمال ہوتا ہے، ہر حال میں اس کے معنی یقیناً ہی ہوتے ہیں، یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پر لعبرتن، یقیناً عبرت۔ لکنود، یقیناً ناشکرا۔ لیعلمون، یقیناً وہ جانتے ہیں۔ لیکتمون، یقیناً وہ چھپاتے ہیں۔ لفی نعیم، یقیناً نعمتوں میں۔ فی نعیم، نعمتوں میں۔ لفی نعیم، یقیناً نعمتوں میں۔ لفی خسر، یقیناً خسارے میں۔ اور ایک لام ہوتا ہے جس کے نیچے زیر ہوتی ہے، عام طور پر لام زیر لی کے معنی کے لیے ہوتے ہیں۔ للہ، اللہ کے لیے۔ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ للکافرین، کافروں کے لیے۔ اور یہ لام زیر لی قولا فعل کے بعد بھی آتا ہے، قولا اس نے کہا، اور زیر والا لام جس کے ساتھ استعمال ہوگا اس سے کہا ہوگا۔ مثال کے طور پر لی قومہ، اس کی قوم سے کہا۔ قل للمؤمنات، کہہ دیجئے، کس سے؟ مؤمنات سے۔ تو لام زیر لی جس اسم پہ آئے گا قولا کے بعد یا قل کے بعد تو اس سے بات کہی جائے گی۔ اور حرف فا کے بعد بھی یہ زیر والا لام استعمال ہوتا ہے اور اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے فل۔ فل یملل، پس چاہیے کہ وہ املا کرائے۔
تو فل کے معنی ہوتے ہیں پس چاہیے کہ، فا کے معنی پس اور اس زیر والے لام کے یہاں معنی اس کے ساتھ مل کر ہو جاتے ہیں چاہیے کہ۔ فلیتوکل پس چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں، اور اسی طرح ول واؤ کے ساتھ جب یہ مل کر استعمال ہوتا ہے تو بھی اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، ول یکتب۔ اب اس کے معنی ہو جائیں گے اور چاہیے کہ، کیونکہ واؤ کے معنی ہوتے ہیں اور پھر اسلام کے معنی چاہیے کہ ہو جائیں گے۔ ول تنظر اور چاہیے کہ، اور اگر فا یا واؤ نہ لگا ہو تو پھر یہ لام زیر کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، لیستأذنکم چاہیے کہ۔ اس کے علاوہ لام زیر لی کا ترجمہ تاکہ جب کیا جائے گا جب آخری حرف پر زبر ہوگا اور یہ فعل سے پہلے استعمال ہوگا۔ لننظر را پہ زبر ہے، تاکہ ہم دیکھیں، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، لیطمئن تاکہ وہ مطمئن ہو جائے، لنخرج تاکہ ہم نکالیں۔ اور یہی زیر والا لام جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر زبر آ جاتی ہے، لہو اس کے لیے، لہم ان کے لیے، معنی کے لیے ہی ہوتے ہیں لیکن اس پر زبر آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے لام زبر لا پڑھا اس کے معنی ہمیشہ یقیناً ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ والا جب لام زبر لا ضمیر کے ساتھ لگا ہوگا تو پھر اس کے معنی کے لیے ہوں گے۔ یہی ان کی پہچان ہے، یہی ان میں فرق ہے۔ اگر آپ ضمیر کے ساتھ لام زبر لا دیکھیں گے تو اس کے معنی کے لیے ہوں گے۔ اس کے علاوہ لام زبر لا جہاں بھی آئے گا تو اس کے معنی یقیناً کے ہوں گے۔ تو لام زیر لی کے معنی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس پر زبر آ جاتا ہے، لہو اس کے لیے۔ اور اسی طرح جب یہ قال فعل کے بعد استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی سے ہو جاتے ہیں، جس سے کہا جائے، اور اگر یہ حرف فا یا حرف واو کے بعد آئے تو اس کے معنی چاہیے کہ ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ کسی فعل سے پہلے لگا ہو اور اس فعل کے آخر میں زبر ہو تو پھر اس کے معنی تاکہ ہوتے ہیں۔ آج کا لیسن یہاں مکمل ہوا۔ امید ہے آپ کو ان حروف اور ان کے معنی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔